بائی ہینڈ ویریفیکیشن کے لیے جایا کرتے تھے. پھر بینک جاؤ, بینک کے اندر لائنوں میں لگے رہو, وہاں پیسے جمع کراؤ. تو یہ سارا پہلے فیز میں یہ سارا پروسیس جو تھا ایکولنس سرٹیفکیٹ کا وہ ڈیجیٹلائز کیا گیا کہ کوئی بچہ گھر بیٹھ کے اپنی ڈگری یا اپنا سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی ویریفیکیشن اور ایکولنس لینے کے لیے وہاں سے اپلائی کر سکتا ہے. بینک پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی وہاں پہ پیسے جمع ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو سٹیپ آج ہو رہا ہے یہ بھی بہت ہی ایک اسینشل سٹیپ ہے کہ جب آپ کسی نوکری کے لیے جاتے ہیں, کسی ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں, کسی کام کے لیے جاتے ہیں اور آپ جا کے اپنا سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہیں جو کہ ہارڈ کاپی ہے, اور ہارڈ کاپی جو ہے اس کو اب ویریفیکیشن کرنے کے لیے اگر وہی پروسیس ہونا تھا کہ جی واپس وہ ویریفیکیشن کے لیے ڈگری بھیجی جائے, وہ پتہ نہیں رستے میں گم ہو جائے, کچھ ہو جائے. تو یہ جو کیو آر کوڈ لگا کے یہ سلسلہ شروع کیا ہے مولانا صاحب, آپ کو بہت مبارک ہو اس سے, اس لیے کہ اس سے لوگوں کو بہت سہولت ہوگی, آرگنائزیشنز کو بھی سہولت ہوگی, جو ویریفیکیشن چاہتے ہیں اس سے سہولت ہوگی, جو اپلائی کر رہا ہے اس کو سہولت ہوگی, اور آسانی سے ماڈرن ایج کے مطابق جو بھی چیز ریکوائرڈ ہے وہ ایک جلدی ایزی ٹائم میں موبائل فون سے ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑا سٹیپ فارورڈ ہے, اور آئی بی سی سی کو, مولانا صاحب کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ ہماری ایک جو کمٹمنٹ تھی عوام کے ساتھ, ہماری حکومت کی, پرائم منسٹر عمران خان کی, ہماری سب کی جو ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم لوگوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے اپنے جو سسٹمز ہیں ان کو بہتر کریں گے تاکہ آسانی سے سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں. اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم جو تعلیم کے میدان میں ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس لیے تھینک یو ویری مچ. اور آج واقعی منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وہ اپنا سر فخر سے بلند کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آج کا سوال کچھ نہیں ہے, یہ آپ کہیں مبارکباد دیں کہ یہ کتنا اچھا. جیسے ہم ایکویولنس کے لیے ہم نے اپلائی کیا کرتے تھے, جیسے 3,000 4,000 جو بھی فیس ہوتی تھی, کیا اس پروسیس کے بعد ڈیجیٹلائز ہونے کے بعد اس فیس میں بھی کمی آئے گی جو بچے اپلائی کرتے ہیں ایکویولنس کے لیے؟ آپ بتائیں. دیکھیں ویسے میں جواب تفصیلاً تو یہ دیں گے. پہلی بات ہے سہولت ہوئی, پھر کاسٹ کم ہوئی, پھر نیکسٹ سٹیپ ہے کہ ہم ریویو کریں گے کہ جو اس کا فی سٹرکچر ہے اس کو ریویو کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی سہولت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے, تو فی سٹرکچر کو ریویو کر لیں گے ایز وی گو along. یہ ویریفیکیشن جو ہے وہ فری ہو گئی. جی جی. شفقت محمود صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ سال اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے, تو اس سال کے حوالے سے بتائیے گا کہ کن مشکلات کا سامنا رہا اور کیسے آپ نے اپنی وزارت کو دیکھا ہے. دوسری جانب یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی ایک ایشو چل رہا ہے ٹیچرس کے حوالے سے, وہ ابھی مسلسل سراپا جا رہے ہیں. حالانکہ کلاسز دوبارہ اوپن ہو گئی ہیں, لیکن انہوں نے دوبارہ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم دوبارہ دھرنے کی طرف جائیں گے اور پارلیمنٹ کے باہر کرنا رہے گا. دیکھیں یہ ایشو بھی سامنے چل رہا ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے میری ان سے سب سے ملاقات ہوئی تھی, اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آلریڈی بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے, اس لیے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اسکولز کھولیں, اور پھر ہم آپ کے معاملات جو ہیں وہ ہم, کیونکہ یہ اس کا حل جو ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے پاس نہیں ہے, یہ تو آرڈیننس ہے جو کہ ایشو ہوا ہے, اور اس کے لیے بہت سارے اور اقدامات ہیں جو کہ اس کے ساتھ منسلک ہیں, کیونکہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے یہ ایکٹ جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی ہے. تو میں نے کہا ہم آپ کا کیس پلیڈ کریں گے لیکن آپ اسکول کھولیں. تو بڑی مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اسکولز کھول دیے اور کلاسز جاری ہیں. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ یہ اس کو آن میرٹ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایشو کس طرح ریزالو کیا جائے, اور اس کے لیے ہم پیش قدمی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تفصیلات آپ کو جلد بتا دیں گے. اب آپ نے چھٹیوں کا پوچھا تھا. اچھا,
دیکھیں جو ٹریڈیشنلی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ دسمبر کے آخری ہفتے اور جنوری کے 1 یا 2 ہفتوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. ایک تو ہم نے یہ سوچا کہ اس سال ہم چھٹیاں کم کریں کیونکہ جو کریکلم ہے یا سلیبس ہے اس کو کور کرنے کے لیے جتنا میکسیمم ٹائم بچوں کو مل جائے اتنا اچھا ہے. دوسرا موسم بھی کافی سرد ہے، لیکن ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے این سی او سی کا ایک ان کی ڈٹرمنیشن کہہ لیں یا ان کی ایک سوچ ہے کہ اگر اسکول کھلے رہیں گے تو جو ویکسینیشن ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اور وہ ویکسینیشن ہو جائے گی. ابھی فائنل فیصلہ نہیں ہوا، اس پہ ایک ڈسکشن جاری ہے. میں نے تو ہمیشہ ایک چیز کہی ہے اور میں اس کو دوبارہ اس کو رپیٹ کرتا ہوں کہ جہاں تک وزارت تعلیم کا یا تعلیمی صوبائی وزارتیں جو ہیں وہ جو ہم نے میٹنگ کی تھی، ہمارے خیال میں جو چھٹیاں ہیں وہ ہونی چاہیے دسمبر کے آخری ہفتے میں اور جنوری کے پہلے ہفتے میں. لیکن کیونکہ یہ معاملہ صحت کا ہے اور کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے جس میں لوگوں کی صحت کا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی صحت کی، تو اس لیے فائنل فیصلہ پہلے بھی جتنے ہم نے اقدامات کیے ہیں کووڈ کے دوران اور اب بھی فائنل فیصلہ جو وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ہوگا. تو اگر منسٹری آف ہیلتھ اور ہمارے کولیگ محترم ڈاکٹر فیصل صاحب یہ محسوس کرتے ہیں اور اگر این سی او سی یہ محسوس کرتی ہے کہ صحت کی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم اسکولوں کو کھلا رکھیں، تو یہ ان کا ڈٹرمنیشن ہے اور وہ ہمیں سر آنکھوں پہ قبول ہوگا. لیکن ہم نے جو اپنا نقطہ نظر تھا وہ پیش کر دیا اور تعلیمی نقطہ نظر سے ہم سمجھتے ہیں کہ دسمبر کے آخری ہفتہ اور جنوری کے پہلے ہفتے میں چھٹیاں ہونی چاہیے. لیکن یہ آخری فیصلہ جو ہے یہ ہیلتھ کا ہے اور اس کے لیے وہ میرا خیال ہے کہ آج یا کل اپنا ڈٹرمنیشن کریں گے. ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا ہے، اب فائنل فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. ایک اور چیز ہے، یہ جو ایف ٹی کے اسکولز تھے ان میں فیس تو ختم کر دی گئی تھی اور بسز چلائی جاتی ہیں. اب پیرنٹس کو میسیجز کیے جا رہے ہیں اسکولز کی طرف سے کہ جی فی بچہ 1500 روپے وہ بس کی فیس بھرے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی فیس نہیں ہے اسکولز میں، دوسری طرف اگر اتنے پیسے ایک بچے کے لیے بسز کے نام پہ چارج کیے جائیں گے پر منتھ تو یہ تو شاید زیادتی. نہیں، مجھے اس کا ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے، ہم اس کا پتہ کرتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ایک سہولت ہے بس کی، اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی ایسا ہونا چاہیے جس سے پیرنٹس کو بھی تکلیف نہ ہو. تو کوئی اس کا جو درمیانی راستہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ اسکولز نے فیصلہ کیا ہے، میں ان سے تفصیلات پتہ کر لوں گا. اور جی بتائیں. تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی.